بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد حمد و صلات احوال و اوضاع فقرائے این حدود مستوجب حمد ہیں. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. حضرت دعا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے. ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو یہاں سے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. خواجہ محمد معصوم اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے. کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہاں کی کیا تیاری کر رہا ہے. ہر انسان کی ضروری ہے، کوئی بھی ہو انسان ہے. مسلمان کو تو اور زیادہ اس کا خیال ہونا چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کے دل میں یہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب اصلاح و تربیت میں تو ماہر تھے. کبھی یوں ہی مسجد میں آئے ہوئے بگڑ گئے، ناخوش ہو گئے. پھر بعد میں پوچھتے تھے کچھ اثر ہوا ان لوگوں پر کہ نہیں. یوں ہی کوئی وجہ ظاہر نہیں کرتے تھے. کیا آتے ہو تم لوگ بیکار فضول، اس کسی کو باتیں فرماتے تھے سخت تاکہ لوگوں پر اثر ہو، اصلاح کی طرف التفات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے مشائخ کے طریق پر چلنے کی. لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری اور باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے. سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ غفلت کی زندگی 24 گھنٹے میں بھی کچھ نہ یاد آیا، اس قسم کی بات ہے نہیں. ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی سوچے. وہاں کوئی نے بھی لکھا ہے اس کو کہ ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ جس میں آدمی سوچے کہ ہم کس لیے آئے، کیوں آئے، ہم کو کیا کرنا ہے. کچھ دیر تک تعامل کر ہی لینا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے، سوچے اور خوب اچھی طرح دیکھے کہ روز موعود قیامت کے لیے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی اس نے کیا مہیا کیا ہے. مکتوب ہے جواب ایک کسی طالب کو جواب میں انہوں نے لکھا ہوگا خط، اس کے جواب میں لکھ رہے ہیں. بہت اچھے مکتوبات ہیں. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ اکثر انہی مکتوبات ہی کو ایک مجلس کرتے تھے. کتاب تھی لیکن وہ اردو میں نہیں تھی، اس میں فارسی میں تھی. تمام علماء ہی رہتے تھے ظاہر ان کی مجلس میں، لیکن زیادہ مکتوبات یہی سنایا کرتے تھے. خواجہ محمد 7,000 خلیفہ تھے، مجدد صاحب کے لڑکے تھے. بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے اور خوب اچھی طرح دیکھے
کہ روز موعود یعنی قیامت کے لیے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی اس نے کیا مہیا کیا ہے. میں نے دیکھا کبھی ماشاء اللہ وغیرہ سست ہو جاتے تھے اور اسی سوچ میں جب یہ قیامت وہاں کی پیشی یاد آتی تھی سست ہو جاتے. کوئی اچھی چیز رہتی تھی پھر ہی نہیں وغیرہ. میرے سامنے کی بات ہے کھانے پر آتا ہی تھا میں تو خواجہ گلاری کو لے بیٹی تو کھا جا ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ سے لوگ خالی ہم کو جلالی مشہور کر دیے روتے. بیٹی تم کھا جاؤ ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. جلال اور اس کو تو لوگوں نے دیکھا اور یہ تواضع ان کے ساتھ کوئی نہیں دیکھتا. انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حاصل کار اور نقل روزگار میں تعامل کرے. جو کر رہا ہے اس پر کیا کر رہا ہوں میں دین کا کام کر رہا ہوں یہ دنیا میں بالکل مشغول ہوں یہ کیا ہو ہاتھ تمہارا. جب غور کرے گا تب تو کچھ آگے بڑھے گا اور خوب اچھی طرح دیکھے کہ روز موعود یعنی قیامت کے لیے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی اس نے کیا مہیا کیا ہے. اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے حسنات میں سے کون سا عمل قابل قبول ہو. بہت ہمارے بزرگوں کے مکتوبات وغیرہ پڑھیے مکتوبات معصومیہ وغیرہ پورا حال تو حال لکھا ہے کسی نے اس کا جواب دیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے. جو ایسا ہمارے حضرت مجلس میں اکثر وہی سنایا کرتے تھے. بہت اسے کیا مہیا کیا. اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے حسنات میں سے کون سا عمل قابل قبول ہے. بولے تو عمل دیکھے اور عمل میں بھی دیکھے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ قابل قبول ہے بھی یا نہیں اور کون سا عمل قابل رد ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث اور محمل نہیں پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یہ دیکھے کہ اس کے حسنات میں سے کون سا عمل قابل قبول ہے اور کون سا عمل قابل رد ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث اور محمل نہیں پیدا کیا ہے. فارسی میں لکھا ہے لیکن اردو کا ترجمہ بھی بہت عمدہ ہے. حضرت شاہ صلی صاحب سناتے تھے برکہ حضرت کے سامنے اردو فارسی میں سناتے تھے سناتے تھے مجلس میں وہی کتاب صحیح اس کتاب کو سناتے تھے جو مزاج کے بالکل مطابق ہے سب. اور یہ بھی دیکھے کہ ان کے حسنات میں سے کون سا عمل قابل قبول ہے اور کون سا عمل لائق رد ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث اور محمل نہیں پیدا کیا ہے اور نہ اس کو بے نکیل چھوڑ دیا ہے. پابندی لگائی ہے نبی کو بھیجا ہے شریعت نازل فرمائی ہے کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے. یہ ہم سب لوگ کے لیے نصیحت ہے. بیشتر لکھ رہے ہیں 7,000 ان کے خلیفہ تھے ان کو لکھ رہے ہیں اور پورے خطوط سے کئی جلدوں میں ہے. کیونکہ حضرت بھی سناتے تھے اس کو مجلس میں تو اس زمانے میں اردو نہیں ہوئی تھی فارسی میں سناتے تھے. سب علماء تمام علماء دیوبند دوسرا رجوعات ہوتے مست ہو جاتے تھے. ہم لوگوں سے آسانی اردو ترجمہ ہو گیا اس کا.
آدمی کے لیے لازم ہے کہ یہ دیکھے کہ اس کے حسنات میں سے کون سا عمل قابل قبول ہے اور کون سا عمل لائق رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث اور مہمل نہیں پیدا کیا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، جب نبی مستثنا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث اور مہمل نہیں پیدا کیا ہے اور نہ اس کو بے نقیز چھوڑ دیا ہے۔ کوئی چیز اچھی رہتی تھی، کھاتے کھاتے نواسی رہتی تھی، تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ ماشاء اللہ، اتنے جلالی مشہور، لیکن دل کا حال یہ تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد وظائف بندگی کی ادائیگی اور تحصیل فنا و نیستی ہے، جو کہ حاصل معرفت ہے، اپنے کو پہچاننا، اپنے تم کون ہو، کس لیے پیدا ہوئے ہو۔ ان مقاصد یہ مراقبہ لوگ کرتے تھے۔ انسان کے تخلیق کا مقصد وظائف بندگی کی ادائیگی اور تحصیل فنا و نیستی ہے، جو کہ حاصل معرفت ہے۔ حق تعالیٰ دین خالص چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ترجمہ بھی بہت اچھا کیا۔ حق تعالیٰ دین خالص چاہتے ہیں، شرکت پر راضی نہیں ہے۔ وہ مخالفت نفس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو نفس تمہارا چاہے اس کو کر لو، نہیں، دیکھو کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، اللہ کے مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ماشاء اللہ، آپ نے تو سب لوگ نیکی ہیں، شرکت پر گواہ نہیں۔ وہ مخالفت نفس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم بلحوث ہیں کہ مراد نفس کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہ اپنے نفس کی مراد پوری ہو، اسی کے پیچھے ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو، وہی چیز خلاف طبیعت ہوئی، دین ہی سے ہٹ جاتے ہیں، بزرگوں سے آتے آتے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں، کوئی وجہ نہیں، چھوڑ دیے۔ ہم بلحوث ہیں کہ مراد نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لذت عاجلہ کی تحصیل میں کوشاں ہے، جو فوری ایک لذت ہے حاضر، اسی کے پیچھے آگے کیا پیش آنے والا ہے اس کی فکر نہیں۔ اچھا، یہ مکتوب ہے، وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، خود انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے۔ دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ ایمان کی امید ہے۔ میں بھی دعا کا طالب ہوں۔ دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ کی امید ہے۔ السلام، میرے لیے دعا کرو۔ اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں، اصلاح کی ضرورت سبھی کو ہے مولانا، آخر دم تک۔ اندریرا می خراش و می تراش، تا دم آخر دم فارغ و باش۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اصلاح سے غفلت بچی جائے، آخر دم تک ہوشیار رہو۔ حضرت ماتھانوی کی تعلیمات دیکھی گیا ہے، اندریرا می خراش و می تراش، تا دم آخر دم فارغ و باش۔
اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے رب سے دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ ایمان چاہتا ہوں. اپنے مریدین کو لکھ رہے ہیں کہ دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ کی امید ہے. بہت اچھا. تھوڑی سی بات ہے، علم کی بات ہے. کسی کا مکتوب ہے، اس کے جواب میں ہم لکھ رہے ہیں. تم نے یہ لکھا ہے کہ گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز ظاہری لوگوں کے لیے، نماز ظاہری عوام کے لیے، ذکر قلبی وغیرہ خواص کے لیے. ذکر قلبی کرے یہ بھی گمراہی کے مستند ہے کہ نماز پڑھنے کوئی کہا نماز تو ذکر کے لیے ہے، تو تم یوں ہی ذکر کر لو، نماز کیوں پڑھتے کیا ضرورت ہے. رد کرنا ہے. خواجہ محمد معصوم 7000 خلیفہ تھے. تم نے یہ بھی لکھا ہے کہ گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز مردم ظاہر بھی کے واسطے ہے، ظاہر بھی لوگوں کے لیے، ذکر قلبی وغیرہ خواص کے لیے. تمام انسان اور جمیع اشیاء ایسی عبادت میں مشغول ہیں جو عبادت ظاہری کے علاوہ ہے، اگرچہ وہ خود واقف نہ ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اور شریعت کو مختومہ جو سا نماز کے سارے احکام شرعیہ کو ایسا کہتا ہے، انتہائی جہالت اور نقصان عقل کی بات ہے. نماز تو وہ ہے جس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون دین فرمایا ہے. جسے نماز کو قائم کیا، دین کو قائم کیا، اور جسے نماز کو چھوڑا، دین کو ڈھا دیا. نماز کو معراج مومن فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راحت نماز میں محسوس فرمائی. ارے نا یا بلال، اذان دو، ہم کو راحت پہنچاؤ. حضور کی طبیعت جب اجاڑ ہوتی تھی کہتے ارے نا یا بلال، یعنی اذان دے کے تاکہ ہم نماز میں مشغول ہو سکیں، اپنے قلب کو راحت پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راحت نماز میں محسوس فرمائی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پائی ہے. چنانچہ چاہیے ارحنی یا بلال قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے بلال مجھے راحت دو اذان دے کر، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ ہے. جو قرب ادائے نماز کا وقت ہوتا ہے وہ نماز کے بعد نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی نماز حضرت تھانوی کے کسی شخص نے کسی نے پوچھا بھائی خشوع سے نماز کا کیا مطلب، کون آدمی خشوع؟ تو انہوں نے کہا، یقیناً نے سنا کہ اگر خشوع سے نماز پڑھنا دیکھنا چاہتے ہو تو مولوی شاہ وصف اللہ صاحب پہ دیکھو. واقعی جیسے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس عالم میں ہے نماز. ہم لوگ ساتھ رہتے ہی تھا. وضو بھی 15 منٹ میں کرتے تھے، اور نماز کتنی خشوع اور خضوع سے پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ویسی نماز ہم لوگوں کو میسر فرمائے. جو قرب ادائے نماز کے وقت ہوتا ہے وہ نماز کے باہر نہیں ہوتا. حدیث میں آیا ہے اقرب ما یکون العبد الی الرب فی الصلاۃ، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے. ہم بھی درخواست آپ لوگ سے کرتے ہیں کہ ایسی نماز کی توفیق ہو. آپ لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں. سب کچھ کھا لیا، پی لیا، سو لیا، بیٹھ لیا، پہن لیا، سب ختم. یہ چیز اگر ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی لذت کی چیز نہیں. اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے خوشی کی بات، انتہائی خوشی
اس وقت ہوتی ہے اللہ کو جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کو اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ رکوع کر رہا ہے. مجھ کو دیکھا بھی نہیں ہے رکوع کر رہا ہے, دیکھا نہیں سجدہ کر رہا ہے کہ نہیں. سب لوگ ادائے نماز کو تھا, وہ نماز کے بعد نہیں. جو قرب ادائے نماز کے وقت ہوتا ہے وہ نماز کے باہر نہیں. ہم نے دیکھا حضرت کو ساتھ ہی ہم لوگ رہتے تھے, بس نماز میں گئے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم لوگ سے تعلق. حضرت ہمارے گھر بھی جاتے تھے, میں چھوٹا تھا تو دیکھا کہ حضرت سجدے کے اندر الگ تھے بالکل, دوسرے ہم دوسرے دیکھ رہے تھے. نماز کے اندر بھی رو رہے تھے, سجدے میں رو رہے تھے. اب بظاہر اتنا جلالی مشہور ہے حضرت, لیکن اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ کتنا تیری مسکنت ہے, کتنا عجز ہے, انکساری ہے. العجز و فخری, عاجزی میرے لیے فخر ہے, کبر فخر نہیں ہے. عاجزی فخر ہے, فخر ایک چیز کبر نہیں ہے. اب طریقے لوگ بھی نہیں سمجھتے انانیت دعویٰ سے کچھ نہیں پاؤ گے. جو قرب ادائے نماز کے وقت ہوتا ہے وہ نماز کے باہر نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد الی الرب فی الصلاۃ, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ درمیان بندہ و خدا جو حجاب ہے وہ نماز میں اٹھا دیا جاتا ہے. نماز میں بندہ نہیں, اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے. کسی نے پوچھا کہ بھائی خشوع سے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے تو تمہارا تھانوی کے کوئی خلیفہ تھے, انہوں نے کہا, پوچھا بھی کوئی نے کہ اگر نماز خشوع سے پڑھتے دیکھا تو مولوی ولی اللہ کی نماز کو دیکھو. بولے مولانا زیادہ نہیں کہتے تھے, کہا مولوی ولی اللہ کی نماز دیکھو. اب نماز اسی پڑھتے تھے, دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ بس مہو ہے. نماز تو میرا خیال وضو 15 منٹ میں کرتے تھے, پھر اسی سے عشاء تک پڑھتے تھے زور کر. لیکن ڈھائی جو قرب ادائے نماز کے وقت ہوتا ہے وہ نماز کے باہر نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد الی الرب فی الصلاۃ, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے. حدیث میں یہ بھی آیا ہے درمیان بندہ اور خدا کے جو حجاب ہوتا ہے وہ نماز میں اٹھا دیا جاتا ہے. اللہ میں تو یہی دعا کر رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ ہم سب کی نماز ایسی ہو جائے. بندہ اور خدا جو ہے کے درمیان جو حجاب ہے وہ نماز میں اٹھا دیا جاتا ہے. بہرحال نماز کی اہمیت ہے, تبھی تو خواجہ محمد معصوم یہ ہے, 7,000 ان کے خلیفہ تھے, مجددی صاحب کے خود خلیفہ. کیسی نماز ان کی تھی, کیسا ذکر تھا, کیسا جھکاؤ, رکوع سجود سب الگ. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر نماز نہیں پڑھنے کی توفیق دے, اور جملہ اخلاق میں ان کا صحیح معنی میں متبع بنائے. اخلاق کی درستی کی بھی ضروری ہے اور نماز کی درستی کی بھی ضروری ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ حضرت سنایا کرتے خضر صاحب سے, کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذکر حقیقی, نماز حقیقی کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے خود قوی تعلق پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی دنیا میں بھیجا ہے, اپنی محبت اور معرفت سے بھی ہم کو نواز دے. ربنا تقبل منا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.